السلام علیکم، خوش آمدید اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آور شو سٹی 41 کی پوری ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کے دن کی شروعات بڑی پازیٹیو، بڑی موٹیویٹڈ، اور جو گولز، جو ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ پورا دن سٹرائیو کریں گے، محنت کریں گے، ہارڈ ورکنگ کریں گے اور اس ہارڈ ورکنگ کو جاری رکھیں گے. ہارڈ ورکنگ زیادہ کرنا یا کم کرنا میٹر نہیں کرتا، ہارڈ ورک کرنا میٹر کرتا ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن دعا جب قبول ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے، پھر تقدیریں بدلتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں. تو دعا بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی جاری رکھیں. کبھی بھی دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک دعا بھی سنتا ہوں، سنگل دعا، دعوت الدائی اذا دعان، دائی کی دعا مانگنے والے کی ایک دعا بھی سنی جاتی ہے. شرط کیا ہونی چاہیے؟ دعا مانگنے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں فرمایا کہ مسلین، متقین، کہ ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کا ڈیزگنیشن صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ دعا مانگیں اور صدقے دل سے مانگیں. جب صدقے دل سے مانگیں گے تو اس یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، یہ رب کائنات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہے، تو میری ایک چھوٹی سی دعا قبول کیسے نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی شان پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور اس کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے تو شرطیہ قبول ہوگی. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے، اور آزمایا ہوا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں یہ قبول ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی محنت، اپنی سٹرائیو، اپنی لگن، اپنا ہارڈ ورک جو ہے وہ بھی جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور یہ مدد جو ہے، اس مدد کے اندر جو اون مدد ہوتی ہے نا، نستعین مدد ہوتی ہے، بڑی اسپیشل مدد ہوتی ہے. اس کے اندر اگلے کی ایفرٹ بھی درکار ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف آرام سے گرم کمرے میں بیٹھے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے اور فرشتے آئیں گے آپ کو اٹھا کے نماز پڑھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹ، اور اللہ تعالیٰ سے پھر کہیں گے یا اللہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے صحیح ہو نہیں رہا ہے، کائنڈلی میری مدد کیجیے. پھر مدد ضرور آتی ہے جب آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہو. تو ایفرٹ بھی جاری رکھیے، دعا بھی جاری رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. جی ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے ٹوڈیز ویدر کے سیگمنٹ میں. کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. بارش کا آج کوئی امکان نہیں ہے. دھند بہت زیادہ ہے، فوگ بہت زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ دوسرے شہر میں سفر کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اگر ایمرجنسی ہے تو پھر دوسرے شہروں کا سفر کریں. اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی گھر ہی رہیں اور اس دن کو جو ہے وہ گھر میں ہی گزاریں، کیونکہ اس وقت دھند بہت زیادہ ہے، فوگ بہت زیادہ ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں تک بتایا جا رہا ہے، یعنی کل بھی فوگ بہت زیادہ ہوگی. لہٰذا اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ ایمرجنسی بھی ہے، تو دن میں سفر کریں، دن کے اوقات میں سفر کریں، رات میں سفر کرنے سے گریز کریں. اگر موٹر سائیکل کے اوپر سواری کر رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، اپنے آفس جا رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، تو پھر خاص طور پر اپنے سینے کو لپیٹ کر رکھیں اور اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ سردی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور چلتے ہیں سالگرہ ٹوڈیز برتھ ڈے کی طرف. اور کس کی سالگرہ ہے؟ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں. اس کے محمد رمضان کی سالگرہ ہے. جی رمضان آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. پوری سٹی 41 کی ٹیم، آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے جنم دن بہت بہت مبارک ہو. امید کرتے ہیں آپ کا دن جو ہے آج کا میموریبل گزرے گا، اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ آپ اپنی سالگرہ کو منائیں. ڈھیروں خواہشات. ویری ویری ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. ایک اور سالگرہ ہے جی ہمارے پاس، وہ بھی کلپ دیکھیں. اس کے بعد یہ ننھا سا بچہ ہے جی، سبحان بلال، جس کی آج سالگرہ، جس کا آج جنم دن ہے. اور سبحان بلال آپ کو پوری سٹی 41 کی ٹیم، آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے بہت 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 سالگرہ مبارک ہو. مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کی زندگی میں اسی طریقے سے خوشیاں آتی رہیں اور آتی رہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف. آج بڑے اسپیشل گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا پہلے تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد ہم موضوع کی طرف آئیں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. ویسے تو یہ فسکل ایئر کے حساب سے دیکھیں تو یہ نیا سال نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اس کو کیلنڈر کے اعتبار سے تو نیا سال ہے. نئی امیدیں ہوتی ہیں، نئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، نئی توقعات ہوتی ہیں، نئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. لیکن آج کل ہم اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں
تو ہماری ڈیمانڈ وہی نظر آتی ہیں کاروباری حضرات کی کہ ہمارے تمام ٹیکسز کے جو معاملات ہیں ان کو ون ونڈو کر دیا جائے. یعنی کہ ہم مختلف محکموں کو جو ہے بھگت رہے ہوتے ہیں مختلف اوقات کے اندر, تو وہی اگر محکموں کو اگر ون ونڈو کر دیا جائے تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ تاجر حضرات, کاروباری حضرات, انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے ایک ہی طرف ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی اوقات میں ٹیکس جمع کروائیں گے اور سارے محکموں کو ٹیکس چلا جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایس بی آر اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سال 2025 کے حوالے سے کیا ٹیکس اصطلاحات کیے جاری ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے سے بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف آپ کو کروایا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران منیر صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں فیصل آباد ٹیکس بار کے. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. آپ کو ویری وارم ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا, جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ ون ونڈو اگر ٹیکس ہو جاتا ہے نظام, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹریز, کاروباری حضرات, تاجر حضرات جو مستفید ہو سکیں گے؟ دیکھیں, ایف بی آر جس نہج پہ اب کام کر رہا ہے نا, ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور شروع ہوا ہے 2014 سے شروع ہوا ہے بیسیکلی. جب سے انہوں نے IRIS کا پورٹل لانچ کیا اس کے بعد اس میں گریجول ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی. صوبائی ریٹرنز کو بھی اسی میں لے آئے, کسٹم کا ڈیٹا بھی PSW میں انٹیگریٹ ہو گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سمت میں گامزن ہیں جو آپ نے بیسیکلی سوال کیا. ون ونڈو ہے کیا بیسیکلی؟ ون ونڈو یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس پورٹل مل جائے, ایک آپ کے پاس جگہ ہو, کیونکہ یہ سارا سسٹم ہو گیا آن لائن. وہاں پہ آپ کے تمام فائلنگ آف ٹیکس ریٹرن, آپ کے ریفنڈز, آپ کی ایڈجوڈیکیشن, آرڈر, وہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہوں. یہ سسٹم انٹیکٹ ہو گیا ہوا ہے. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی دیر ہے. دیکھیے, جب کووڈ آیا نا, کووڈ ایک سارٹ آف بلیسنگ تھی ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, جس نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لگا دیا جو کہ شاید ہم ویسے 10 سال کے بعد جاتے, تو ہم بڑی جلدی آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ایف بی آر نے جو IRS کا پورٹل بنایا ہے, اس کے اندر آپ کی اپیلز موجود ہیں, اس کے اندر ای ہیئرنگ رومز بھی بنا دیے گئے تھے. یعنی آپ اگر آج لانچ کرنا چاہیں تو آپ فزیکل انٹریکشن ود آفیسرز آف FBR ختم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو دیٹ مینس کہ آپ کی فائلنگ آف ریٹرن, آپ کے ریفنڈز, آپ کی ایڈجوڈیکیشن, آرڈر, سب کچھ سسٹم کے اندر موجود ہے. اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں جو کہ ان کے اپنے لیگ ہیں یا ان کا اپنا سسٹم ابھی اتنا انٹیگریٹ نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں, جو لوگ اس کے یوزرز ہیں, جیسے ہم لوگ پریکٹیشنرز ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد ایک آدھا نیا ٹیب اس کے اندر آیا ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ دیٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ. دو پرپز ہیں. دیکھیں, یہ چلتی ہے ٹو وے آپریشنز. ایک سائڈ پہ FBR ہے جو اپنے ٹارگیٹس اور ریونیوز کے لیے آ رہا ہے, دوسری طرف ٹیکس پیئر ہے جو اپنی کمپلائنس کے لیے آ رہا ہے اور بچنے کے لیے بھی آ رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو کچھ ٹیب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذرا ٹائٹننگ میئرز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو کہ ریلیکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ریفنڈ ہے وہ ریلیکس کیا گیا, فاسٹر کا سسٹم بنایا گیا, ریفنڈ جلدی آ جاتے ہیں. اب اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, جیسے آپ کی ہر بینک اسٹیٹمنٹ پکڑی جا رہی ہے, آپ کے ہر ایسٹ کی سیل پرچیز پکڑی جا رہی ہے. تو یہ ٹو وے آپریشن ہے. اچھا, مجھے عمران بھائی یہ بتائے گا کہ ٹیکسز کا نظام پاکستان میں کیوں اتنا کمزور ہے؟ آج ہمارا جو تاجر چھوڑیں, میں ایک لے مین کی, بلکہ لے مین بھی چھوڑے, ایک بیگر کی بات کرتا ہوں, ایک فقیر ہے, مانگنے والا ہے, وہ بھی اگر بھیک میں مانگ کے لے کے جاتا ہے, وہ بھی اگر کچھ خریداری کرتا ہے, بسکٹ کا پیکٹ خریدتا ہے, اس بسکٹ کے پیکٹ کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہم سسٹم کیوں نہیں بنا پا رہے کہ جو سیلریڈ ہے, جو تنخواہ دار ہے, اور جو کاروباری حضرات ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ٹیکسز دیں اور کسی خاص اعتبار سے ٹیکس دیں. ہم ہر طرح سے سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہماری تنخواہیں بھی ٹیکس کٹ کے آتی ہیں, اس کے بعد ہم جو چیز خرید رہے ہوتے ہیں اس کے بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس. یہ مکس اینڈ میچ کیوں ہے؟ مجھے کچھ نظام سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس چیز کو نا میں. اصل میں دیکھیں, یہ بڑی مزے کی آپ نے بات کی. ٹیکسز کا نظام نا دو حصوں پہ مبنی ہے پاکستان میں. ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, ایک انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. جو آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز, جو کہ آپ اشیاء کے اوپر دیتے ہیں جن کے اندر وہ سیلز ٹیکس شامل ہوتا ہے. کسٹمز کی ڈیوٹی ہیں وہ بھی اسی طرح سے شامل ہوتی ہیں, ایکسائز ٹیکس ہیں. یہ وہ ٹیکسز ہیں جو کہ جن کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب اس میں جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں جیسے ٹیکس بارز ہیں, پاکستان ٹیکس بار ہے, ہم لوگ سالوں سے گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ ریفنڈ والے کام ختم کرو. آپ اس سیلز ٹیکس کی فگر کو جو آج 18% ہے, اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آؤ جیسے دنیا میں چل رہی ہے, اور ریفنڈ ختم کر دو. آپ دیکھیے گا آپ فلیٹ 13% مہنگائی کم ہو جائے گی. اگر آپ اس کو 5% کر دیتے ہیں, 18 سے 5 کر دیں اور ریفنڈ ختم کر دیں, تو یہ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ پڑا ہوا ہے انڈائریکٹ کی شکل میں. کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ FBR آج تک اور گورنمنٹ بھی لوگوں کا اور ٹیکس پیئر کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بزنس کمیونٹی شاید ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتی ہے لیکن وہ خوفزدہ ہے.
وہ اس ہراسمنٹ سے، اس نوٹس سے، اس ایڈجوڈیکیشن سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے NTN لے لیا، جو ٹیکس نیٹ میں آ گیا، اسی کو سارا پریشر کیا جاتا ہے، اسی پہ نوٹسز آتے ہیں، اسی کے آڈٹ ہوتے ہیں، اسی کی دکانوں پہ جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ والا دکاندار جو بغیر حقیقت بھی ہے کسی حد تک ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو دیکھیں مین چیز کیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا. جب لوگوں کا ٹرسٹ اس سسٹم پہ بلڈ ہوگا تو ہی یہ نظام ٹھیک ہوگا. ابھی تک انفارچونیٹلی جو موجودہ نظام بھی چل رہا ہے، جو موجودہ قوانین بھی ہیں، وہ ناکام رہے ہیں ٹیکس پیئر کا اعتماد لینے میں. اس حوالے سے بڑی سجیشنز دی گئی ہیں ان کو، انڈائریکٹلی بھی دی گئی ہیں، ڈائریکٹلی بھی دی گئی ہیں، ویلیو ایڈیشن کے بڑے بڑے کانسیپٹ دیے گئے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس پہ ایگری نہیں کرتی. شاید ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، کیونکہ پیچھے جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اوپر، وہ اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی اس وجہ سے بھی شاید نا وہ کوئی ایسا نظام نہیں لا پایا جس میں ٹیکس پیئر کا اعتماد حاصل کر سکے. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی میں تاجر جو ہے نا بڑا خوف و ہراس میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اگر ٹیکس ادا کروں گا یا میں NTN رجسٹرڈ ہو جاؤں گا تو شاید میرے اوپر مزید گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہے وہی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہوتا ہے. جو نان ٹیکس پیئر ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی وجہ سے پاکستان بچا بھی ہوا ہے. اگر ہم اس کو کمپلیٹ ڈاکیومنٹڈ کر دیں گے تو میرے خیال میں ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہوں گے. دیکھیں یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے اگر ہم پیٹریوٹزم کو ذرا ایک طرف رکھ کے دیکھیں. جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے فائنینشیل اکانومی کی، اس کے اندر بلیک منی کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے. ایک بڑا مشہور ہمیں محاورہ ہم نے پڑھا ایک دفعہ کہ ویئر دیر از ول دیر از ٹیکس ایویژن. ٹیکس ایویژن تو دنیا میں ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا اس میں دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے ٹیکس ایویژن، ایک ہے ٹیکس مینجمنٹ. ہمارے انفارچونیٹلی دونوں چیزوں پہ مسئلہ ہے. لیکن ٹیکس پیئر کو یہ نہیں آئیڈیا، بیکاز بہت سارے ٹیکس پیئر بڑے اداروں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پروفیشنلز ہائر کیے ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں. بٹ جو نیچے ٹیئر ہے نا بزنس مین کا، وہ اچھے پروفیشنلز کو ہائر بھی نہیں کرتے اپنی ٹیکس ریٹرنز کے لیے، اپنی ایڈجوڈیکیشن کے لیے، اپنے معاملات کے لیے. تو ان کو وہ پتہ نہیں چلتا. ان کی پہلی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ ایویژن کی طرف جاتی ہے، مینجمنٹ کی طرف نہیں جاتی. اس میں بڑی فائن تھن لائن ہے. ایک طرف آپ لیگلی صحیح طریقے سے اپنا ٹیکس مینج کر سکتے ہیں اور ایک طرف آپ کو ٹیکس چوری کرنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں سمجھنے کے لیے ٹیکس پیئر کو بھی تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. کیونکہ قانون کا ایک بڑا مشہور میکسیم ہے کہ آپ کو ویجیلنس، اگر آپ ویجیلنٹ خود نہیں ہوں گے تو کوئی آگے آپ کو نہیں بتائے گا کہ قانون ٹیکس پیئر پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. ہم سارا برڈن FDR پہ ڈالتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے کچھ حد تک، کیونکہ وہ اعتماد نہیں حاصل کرتے. سسٹم اتنا اچھا ہوتا کہ ٹیکس پیئر خوشی سے آتے. جیسے انہوں نے ایکسپورٹرز کو اتنے سال چلایا فائنل ٹیکس رجیم میں کہ آپ ایکسپورٹ کی ریلائزیشن پہ ٹیکس دیں اور اس کے بعد اپنا انجوائے کریں، آپ کو آڈٹ نہیں کیا جائے گا. اب انہوں نے اس سال وہ بھی ختم کر دیا. مجھے لگتا ہے عمران صاحب کہ دیر ہیز ٹو بی اے ویری ڈیپ لائن بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ نان ٹیکس پیئر. وہ کیوں؟ کیونکہ ٹیکس پیئر کو جب بہت ساری فیسلٹیز گورنمنٹ دینا شروع ہو جائے گی نا، کہ اس کا علاج بھی ہاسپٹل میں جلدی ہو رہا ہے، اس کو موٹر وے پہ ہائی وے پہ جلدی راستہ مل جاتا ہے، تو یو سی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو جب ایسی چیزیں ہونے لگ جائیں گی، ٹیکس پیئر جو کہہ گئے یار میں بھی ٹیکس ادا کرتا ہوں، اتنا کلیئر جب ڈفرنس ہو جائے گا نا تو مجھے لگتا ہے پھر ولنگلی لوگ ٹیکس ادا کرنا چاہیں گے. لوگ کہیں گے جی مجھے بھی ٹیکس، اس کی ٹریولنگ فیسلٹیز اس کو ملنا شروع ہو جائیں. اس کو اتنا زیادہ کلیئر، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر کے درمیان کچھ ہے، فائلر اور نان فائلر کے درمیان رجسٹری کے اندر خرچے کم ہیں یہ وہ، لیکن بہت کلیئر نہیں ہیں چیزیں. جب چیزیں کرسٹل کلیئر سامنے آ جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو نان ٹیکس پیئر وہ ولنگلی بننا چاہے گا ٹیکس پیئر. دیکھیں بات ہے ابھی اس ٹائم پہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں، پراپرٹی لینے، اب تو خیر ایک امینڈمنٹ نئی آ گئی ہے ابھی پچھلے ہفتے، اس کے اندر تو انہوں نے نان فائلر کو ویسے ہی روک دیا ہے. اب وہ گاڑی نہیں لے سکے گا، وہ پراپرٹی نہیں لے سکے گا، سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی ٹرانسفر نہیں کر سکے گا، بزنس بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکے گا، بزنس ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا. یہ ساری چیزیں انہوں نے ویسے ہی اب کرنے لگے ہیں. نان فائلر تو اچھا دیکھیں آپ ایک چیز سمجھیں، نان فائلر ہے کیا؟ نان فائلر یہ ہے کہ آپ ٹیکس چوری کریں لیکن تھوڑا سا زیادہ دے دیں، یعنی آپ نے ٹیکس چور کو لیگلائز کر دیا. ہاں آپ نے ٹیکس جمع نہیں کروا رہے تو لہٰذا اس کا جرمانہ دے کے چوری کرتے رہیں، چوری کرتے رہیں لیکن جرمانہ دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نان فائلر اور فائلر کے حوالے سے مزید بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کا ہوسٹ شراز بٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے ساتھ عمران منیر صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عمیر عظمت نے جو کہ ہمارے رپورٹر ہے. عمیر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ہم آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیکسز کے نظام کے حوالے سے کہ ٹیکسز کے تمام معاملات جو ہیں وہ اگر ون ونڈو ہو جاتے ہیں، صنعت کار، کاروباری حضرات اور تاجر جو ہیں وہ بڑے ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہم ان کا ایک تو وقت بھی بچے گا اور ان کو باقاعدہ ایک بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے
جس کو تنخواہ پہ رکھتے ہیں جو ان کے ٹیکس کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر ون ونڈو ہو جائے تو تقریباً ہو گیا ہے. عمران صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بس اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی دے رہے ہیں, امپلیمنٹیشن ہونا اور چیزیں جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے اپنے ٹریک پہ آ جائیں گی. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر ون ونڈو ہو جاتا ہے تو دا ٹریڈرز آر گوئنگ ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بٹ صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ون ونڈو ہو جاتا ہے تو اس کے بزنس کمیونٹی کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ فوائد ہو سکتے ہیں. اچھا ویسے تو ٹیکس سسٹم اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں, نہ صرف پاکستان, پوری دنیا میں یہ پیچیدہ ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو پروفیشنل لوگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان میں کاروباری لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں اگر یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی شہریوں کو یا کاروباری طبقے کو ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے یا لائر کے ذریعے ہی اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کرنا پڑتی ہے ٹیکس کے حوالے سے, تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ہو سکے. ہاں اگر ہم صرف سیلریڈ پرسنز کی حد تک رہیں تو ان کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑا پڑھے لکھے ہیں اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کر دیں. لیکن اس میں بھی اکثر اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کا خمیازہ جو ہے وہ ان کو بعد میں بڑا بھگتنا پڑتا ہے. میں ایک چھوٹی سی اس میں اگزامپل کوٹ کروں گا. پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک بڑی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور وہاں پہ وہ لیکچر پروفیسر ہیں. انہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن خود فائل کی. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کو ان کے والدین کی طرف سے جو کچھ وراثت میں ملا تھا انہوں نے ریٹرن میں یہ شو نہیں کیا. صرف ایک غلطی, انہوں نے ریٹرن میں یہ نہیں لکھا کہ یہ چیز میری انہیریٹنس ہے, بلکہ انہوں نے اس کو اپنے ایسٹس میں یا اپنی انکم میں ڈکلیئر کر دیا اور خود فائل کرتے تھے, خود فائل کی. اچھا اب جب انہوں نے اپنی انکم میں ڈکلیئر کر دیا, ظاہری بات ہے تقریباً 1 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ وہ تھا ایسٹس جو تھے, تو ایف بی آر نے اس پہ ان کو 20 لاکھ ٹیکس لگا دیا کہ آپ کی یہ انکم ہے تو لہٰذا اس پہ ٹیکس دیں. وہ بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو مجھے میرے پیرنٹس کی طرف سے, میرے والد کی طرف سے مجھے یہ وراثت میں ملا ہے. اس کے بعد پورا ان کو لیٹیگیشن میں جانا پڑا, اس کی فیصلے کے خلاف اپیل کرنی پڑی, وہ تمام ایویڈنسز جمع کر کے دینے پڑے. اگر یہی چیز وہ کسی پراپر ٹیکس کنسلٹنٹ سے یا اپنے لائر کے ذریعے کرے گا تو وہ ان سے جب ایسا اماؤنٹ 1 کروڑ کا فگر بتائے گا تو وہ پہلے پوچھے گا کہ یہ آپ کی اپنی کمائی سے لی گئی ہے, آپ کو وراثت میں ملی ہے, آپ کو کسی نے گفٹ میں دی ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے کلیئر کرنے کے بعد اچھا کنسلٹنٹ یا اچھا وکیل جو ہے پھر اس حساب سے اس کو پراپر جگہ پہ اس کو فل کرے گا. تو یہ سچویشن ہے. یہ جسٹ میں نے سیلریڈ پرسن کی بات کی. اب اگر ہم بزنس میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیلز ٹیکس ریٹرن ہے, تو یہ بڑے لمبے چوڑے میٹر ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی کاروباری لوگ ہیں اگر اور ان کے بزنس رن کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے ہی کہ وہ کسی پراپر کنسلٹنٹ کے ذریعے اپنی ریٹرن فائلنگ کروائیں, کیونکہ آپ کا سارا دار و مدار اسی پہ ہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کرامن کاتبین انسان کا وہ پورا مالنامہ لکھ رہے ہوتے تو یہ سیم آپ کے جتنے آڈٹ ہونے ہیں, آپ کا جتنا ٹیکس بننا ہے وہ سارا کچھ اسی بنیاد پہ ہے. تو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. پھر ون ونڈو کی بات تو وہ بہت اچھی چیز ہے. اگر تمام فیڈرل کے تمام پروونسز کے ٹیکس اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کاروبار کے اجراء کے لیے یا انڈسٹری کے لیے این او سیز وغیرہ ایک ہی چھت تلے کر دیا جائے, ایک ہی جگہ ہو جائے, جس طرح مثال کے طور پر یہ خدمت مرکز میں 12-13 ڈپارٹمنٹ سے ایک ہی چھت تلے, اس طرح اگر ہو جائے تو, اور یہ آپس میں لنکڈ بھی ہونا چاہیے اور ان کی ڈیٹا شیئرنگ بھی آپس میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ ساتھ بیٹھا ہے آپس میں کوئی ڈیٹا شیئرنگ نہیں, پھر آپ کو وہی ساری فائلیں گھما پھرا کے ادھر سے ادھر لے کے جانا پڑے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمام ڈپارٹمنٹس جو کہ ایک مقصد کے لیے کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں انڈر دی ون روف, تو ان تمام کی ڈیٹا شیئرنگ ہو, پروونشل ڈپارٹمنٹس کی, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی اور ایڈمنسٹریشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ہی اس کا کچھ فائدہ نکل سکتا ہے. بالکل اس کا فائدہ نکل سکتا ہے. عمران صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم سن رہے تھے کہ ایف بی آر جو ہے اب نان ٹیکس پیئر کی, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ گاڑی بھی خرید نہیں سکتا, گاڑی اپنے نام نہیں کروا سکتا,
اس کے گیس کے میٹر بھی کاٹ دیے جائیں گے, اس کے بجلی کے میٹر بھی اس کو نہیں, اس کی سمیں بھی بند کر دی جائیں گی. تو کیا یہ اس سے ہم موٹیویٹ کر سکیں گے جو نان فائلر ہے اس کو فائلر بننے کے لیے؟ کیا از دس دا اونلی وے آؤٹ کہ جس سے ہم فائلرز کی تعداد بڑھا سکتے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا نا کہ جو ٹیکس پیئر ہے, جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے, اس کو بینیفٹ کیا ہے. پہلی چیز تو یہ اس کو بینیفٹ ہے کہ اس کے ٹیکسز کم ہیں, لیکن دوسری طرف جو نان کمپلائنٹ ہے اس کو پنش کرنے کے لیے کوئی میکانزم چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جن کے الیکٹریسٹی کنیکشنز بند کیے جائیں گے, سمز بند کی جائیں گی, ٹریول بین بھی اس کے اندر بڑی ضروری چیز ہے. بینک اکاؤنٹ نہیں کھلیں گے. ابھی جو ریسنٹ امینڈمنٹ آئی ہے اس میں گاڑی نہیں لے سکتے, پرانی گاڑی ٹرانسفر نہیں کرا سکتے اور پراپرٹی نہیں لے سکتے. اب اس میں ہونا یہ ہے, دیکھیے آپ چیز سمجھیے کہ یہ کن پہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جن کی موبائل سمز بند ہوئی ہیں یا الیکٹریسٹی کنیکشن کاٹے جائیں گے یا ٹریول بین ہوا ہے, یہ ان پہ ہوا ہے جو کہ لائبل ٹو فائل ریٹرن تھے, ان کو نوٹس دیا گیا, اس کے باوجود انہوں نے جواب نہیں دیا. مطلب وارننگز بھی گئی, یاد دہانی بھی کرائی, ریمائنڈر بھی گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ سب پورے پاکستان کو اٹھا کے انہوں نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. جو ایف بی آر کے پاس ڈیٹا آیا کسی بھی جگہ سے, وہ ڈیٹا کے بعد انہوں نے اس کو نوٹس دیا کہ بھائی آپ کا یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے, آپ کی کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لائبل ہیں اور آپ نے پھر بھی نہیں کی, پھر اس کے بعد یہ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا ہراسمنٹ, یہ والی ہراسمنٹ, یہ ہراسمنٹ نہ سمجھیں اس کو, یہ پریونٹیو میئر ہے روکنے کے لیے ٹیکس چوری, اور ان کو تھوڑا سا دبانے کے لیے کہ جو لائبل تھے فائل کرنے کے لیے, جن کی ٹرانزیکشن تھی اور وہ نہیں کر رہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کے اندر. بالکل اس میں ڈفرینس ہے. تو مجھے بتا دیں کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے, جو صنعت کار ہیں ہمارے, ان کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹیکس نظام کو چینج کیا تھا, تو ایکسپورٹرز کے لیے خاص طور پر جو ان کو نارمل ٹیکسیشن میں ڈالا جا رہا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا انہوں نے بڑے پریس کانفرنسز بھی کی تھی, بڑے پریشان ہوئے تھے کہ ہمیں جی نارمل ٹیکسیشن میں نہ ڈالا جائے, ہمیں بھی قطاروں میں کھڑا کیا جا رہا ہے, ہم تو ایکسپورٹرز ہیں, ہمیں تو ایس او ایس بیسس کے اوپر ٹیکسز نظام میں بہتری چاہیے ہوتی ہے, فیسلٹیشن چاہیے ہوتی ہے. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ انڈسٹریز خاص طور پر ایکسپورٹرز ہیں ان کا یہ موقف ٹھیک تھا؟ اس میں بھی سر دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. جب کوئی ریلیف دیا جاتا ہے نا تو لوگ اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اب یہ ایکسپورٹرز کو ایک ریلیف دیا گیا جو تقریباً 33-34 سال تک یہ ریلیف رہا ہے, جس میں وہ فائنل ٹیکس کو انجوائے کرتے رہے. یہ ارلی 90s میں شروع ہوا تھا اور ابھی 2024 میں آگے اس کو ختم کیا گیا. اس کے اندر دو کام کیے گئے. ایک تو ان کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, ٹیکس ریٹ ڈبل کر دیا گیا ان کا, یعنی پہلے وہ 1% دیتے تھے, اب وہ 2% دیتے ہیں, جس میں سے 1% منیمم اور 1% ایڈوانس ٹیکس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب نارمل ٹیکس رجیم میں اس طرح سے آ گئے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہو سکے گا, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے وہ جو ڈکلیئر کرتے تھے, جو پروفٹ دیتے تھے, یہ کافی عرصے سے ایکسرسائز چلی ہے. پہلے 3 دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے, لیکن ایکسپورٹرز کی ایسوسیشن اس پہ بڑی اسٹرانگلی آگے آئی ہیں اور انہوں نے اس کو نہیں کرنے دیا. یہاں تک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فارن ایکسچینج لانے والا ایکسپورٹر ہے, تو آپ کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے ٹیکس لے کے اس کو یہ ریلیف دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اتنا ہیوی ٹیکس آلریڈی دے رہے ہو, آپ فارن ایکسچینج بھی لے کے آ رہے ہو, تو اوکے وی آر ناٹ آسکنگ یو فار اینی فردر لیٹیگیشن, آڈٹ, ہراسمنٹ, کچھ بھی نہیں کریں گے آپ. تو یہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا رائٹ ہے. اب اس کو ہٹا کے اس کو نارمل میں لایا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم 20-22 سال کسی پریکٹس میں ہیں کہ گورنمنٹ کے یا ایف بی آر کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں جو آپ کو پیسہ دے رہی ہیں, پیسہ واپس انہوں نے لینا ہے, پالیسیز وہاں سے بنتی ہیں. اگر تو پالیسیز یہاں سے بنے تو شاید بہت ساری چیزیں, بہت سارے ہمارے کوسچنز ویسے ہی ایڈریس ہو جائیں. لیکن تھوڑا سا نرمی تو برتی جا سکتی ہے نا کہ ایک نوٹس آیا اس کے اوپر ہتکڑیاں بنی ہو, سلاخیں بنی ہو, تو ویسے گھبرا جاتا کہ یار یہ ویسے میں تو کاروبار کر رہا ہوں. جو نوٹس ہیں سر یہ زیادہ ایکسائز والے دیتے ہیں جو وہ گھروں کو سیل کرنے آتے ہیں. ایف بی آر ایسا نوٹس دیتا نہیں ہے, لیکن جب ریکوری کے نوٹس آتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے. اچھا خطرناک نوٹس ہوتا ہے جس کے اوپر ایف بی آر لکھا ہوتا ہے اور نیچے پورا نہیں. یہ ایکسائز کا جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا نوٹس اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے پہ باقاعدہ طور پہ ہتھ کڑی یا حوالات وغیرہ کی تصویر عکس جو ہے وہ نیچے بیک گراؤنڈ میں دیگر نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اور یہ ایسا نوٹس بھی تب متعلقہ ٹیکس پیئر کو یا پراپرٹی مالک کو پہنچتا ہے جب اس سے پہلے 3-4 نوٹس اسے مل چکے ہوتے ہیں, اور یہ فائنل نوٹس ہوتا ہے کہ آپ اب جمع کروا دیں بصورت دیگر آپ کی سیل ہو جائے گی. یہ اس سچویشن میں جا کے جو ہے وہ ملتا ہے. باقی ایف ڈی آر کے جو نوٹسز ہیں ان پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو تھی کارپوریٹ سیکٹر کی, بلا شبہ کارپوریٹ سیکٹر کی ٹیکس ادائیگیاں کافی زیادہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فارن ریمیٹنس کے بھی فوائد ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس چوری ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے
2-3 دن پہلے یہی بات کی تھی کہ جو ٹاپ 5% ہے وہاں پہ جو ٹیکس چوری ہے کارپوریٹ سیکٹر کی وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. اوور آل اسی طرح اگر ہم نیچے چلے جائیں سیلز ٹیکس میں دیکھیں، سیلز ٹیکس میں بھی تقریباً 3-4 ہزار ارب کی سالانہ جو ہے وہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی ریفنڈ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جب وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ریفنڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عمیر عظمت ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عمران منیر صاحب موجود ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ٹیکس کے نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. کاروباری حضرات کو، تاجر حضرات کو، انڈسٹریلسٹ کو، صنعت کار کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ اس کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ کاروبار بھی ایک بہتر فلو میں چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک اچھا ریونیو بھی جنریٹ ہو، اور تاجر جو ہے وہ ولنگلی ٹیکس ادا کرنا چاہے. کیسے اس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو عمران صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ریفنڈ کے نظام کو بھی بہتر بنانا ہے. تاجروں کی، صنعت کاروں کی، خاص طور پہ ایکسپورٹرز کی ایک بہت بڑی کمپلین، بہت بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ 72 گھنٹوں میں ہمارے ریفنڈز جاری کرنے کا حکومت وعدہ کرتی ہے، لیکن اربوں روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ سال ہر سال سے التوا کا شکار ہیں. کیوں نہیں ریفنڈز جو ہیں وہ جاری ہوتے، ان کی بحالی کیوں نہیں ہوتی. میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا 72 گھنٹے میں ہم کر دیا کریں گے، لیکن وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. تو یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیے، ریفنڈ کا جو سسٹم ہے نا، اس کے 2 حصے آپ کر لیں. ایک تو ہے جو ریگولر ریفنڈ ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ کوئی آبجیکشن لگ گیا اور وہ ڈیفر ہو گیا. جو ریگولر ریفنڈ ہے اس کا سسٹم اتنا برا نہیں ہے، اس پہ ایکسپورٹر اتنے نالا نہیں ہے، ان کی ایسوسیشن بھی فالو اپ میں ہے اور وہ ریگولر ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ 72 گھنٹے میں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہو ریگولر پیٹرن کے تحت. پیٹرن ٹھیک ہے اس کا. یعنی آپ کے RPOs بنتے ہیں، آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا ریفنڈ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو RPO آ جاتا ہے. اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، وہ گورنمنٹ تھوڑا سا ہولڈ کرتی ہے اوپر نیچے کر کے، اس کے بعد ریلیز کر دیتی ہے، جیسے ابھی پرسوں ریلیز کیے ہیں انہوں نے. تو ریفنڈز گورنمنٹ جو ریگولر ہے، جو فاسٹر کے سسٹم میں آ رہے ہیں، وہ گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے. اس پہ کمپلینٹس کم ہیں. یہاں پہ اب ریفنڈ میں دوسرا پورشن آتا ہے، سیگمنٹ جو ڈیفر ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. وہ نو ڈاؤٹ سال ہر سال پھنستا ہے، بہت لمبا کام ہے. اس سے لوگ کئی کمپلینس میں جاتے ہیں، کوئی کس طرح کرتے ہیں، وہ ڈرا دھمکا کے FBR سے مل کے وہ جو سسٹم پاکستان کا ہے اس طریقے سے لیا جاتا ہے. ایک اس کے اندر چیز اور بھی ہے، وہ ہے انکم ٹیکس. جیسے آپ دیکھیں، ابھی ہم ایکسپورٹر کی بات کر رہے تھے نا، اب اگلے سال سے ایکسپورٹرز کے ریفنڈ بھی شروع ہو جائیں گے انکم ٹیکس کے. اس کا میکانزم موجود نہیں ہے، حالانکہ سسٹم اس کا بھی بنا ہوا ہے. آٹومیٹک پروسیس ہونا ہے، سسٹم نے آٹومیٹک ویریفائی کرنا ہے، اور وہ آتا ہی ان کے MIS کے اندر ہے. جو FBR کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ ریفنڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور اس کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہوتی ہے. اس کو پروسیس کرنے کا نظام بھی آٹو پہ لگانا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ لوگوں کا سٹک اپ ہے. لوکل مینوفیکچرر جس کا کٹ بھی جاتا ہے، یہاں جو امپورٹرز ہیں امپورٹ پہ زیادہ دے دیتے ہیں، لوکل میں بھی ان کی ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں، ان کے ریفنڈ بہت بڑے پڑے ہیں. بالکل. تو یہ والا ایک سیگمنٹ اس میں مسنگ ہے، انکم ٹیکس والا. جی، انکم ٹیکس ریفنڈ. اچھا، DL ریفنڈ، انکم ٹیکس ریفنڈ، سیلز ٹیکس ریفنڈ. عمیر، یہ صنعت کار ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ورکنگ کیپٹل ہے جو گورنمنٹ کے پاس ٹک اپ ہوا ہوا ہے، گورنمنٹ اس کو ریلیز کرے تاکہ ہم جو ہے اپنا یہ ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کو دوبارہ سے انویسٹ کر سکیں. ہمارے لیے بڑا پرابلم واقعی حقیقی طور پر ہے. کیا یہ پرماننٹ بیسس کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ریفنڈز کا؟ شراز، دیکھیں جس طرح عمران صاحب نے بات کی، سب سے زیادہ جو اس ٹائم ریفنڈ ایکسپورٹ سیکٹر سے ہو رہا ہے وہ سیلز ٹیکس ریفنڈ ہے. ہاں. اور وہ دیکھیں جس طرح عمران صاحب نے بتایا کہ آن لائن فاسٹ سسٹم ہے اور اس کے ذریعے اس کی آن لائن پروسیسنگ ہوتی ہے. آپ 72 گھنٹے نہیں تو کوئی 2، 4، 5، 10 دن آگے پیچھے ہو کے اس کے بعد وہ ریفنڈ مل جاتا ہے. اگر کہیں پہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، ٹیکنیکل ایشو، میں جس طرح تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ایک جو سٹاک سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر انیکسچر H ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات ہیں. وہ 120 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے 120 دن کے اندر فائل کرنا ہے. اگر ٹیکس پیئر کسی وجہ سے وہ فائل نہیں کر پاتا، اب اس کا ٹائم گزر گیا، اب اس کے لیے پرمیشن لینا پڑتی ہے متعلقہ اپنے کمشنر FBR سے. وہ پہلے کمشنر FBR سے اپروول لے گا، اس کے بعد وہ وہاں سے کیس جائے گا چیف کمشنر کے پاس، چیف کمشنر سے جائے گا FBR ہیڈ کوارٹر میں، وہاں سے ممبر آپریشن، اور اس کی پوری پروسیسنگ ہونے کے بعد پھر اس کی جو الاؤ کی آپشن ہے آن لائن سسٹم میں سے وہ جا کے اس کو اوکے ہوگا. اچھا، اب دیکھیں اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کئی بار 2 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 مہینے تک لگ جاتے ہیں. اب اگر پہلے تو دیکھیں اس کی غلطی ہے کہ وہ 120 دن میں فائل نہیں کر سکا، اب اس کے بعد سسٹم کی کوتاہی ہے
کہ وہ کام جو فوری طور پہ ہو جانا چاہیے 2 4 5 دن کے اندر اس کو 2 2.5 3 مہینے، تو اس طرح یہ سینکڑوں کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب اس کے بعد اس کو اجازت ملے گی، وہ نیکسچر ایچ فائل کرے گا، ریٹرن فائل ہوگی، پھر اس کے بعد جا کے وہ اپنا ریفنڈ کلیم کر پائے گا۔ تو دیکھیں وہ پہلے اس کی غلطی ہے، اور پھر اس کے بعد سسٹم کی غلطی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کام جو اس کا فوری ہو جانا تھا اب اس کو اس کے لیے 3 4 مہینے کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر وہ اس ایک لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد کے بھی میٹر جو ہے وہ 3 4 6 مہینے تک اسی طرح متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ریفنڈ جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں واقعی رقم بڑی بنتی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی، لیکن عمر وہ کمپلین کرتے ہیں نا جو ریفنڈز اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، فارمیٹس کو فل کرنا یہ بڑا خاصا مشکل ہے۔ سر وہ دیکھیں وہ ڈاکومنٹیشن تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ ماضی میں جس طرح بے دردی سے قومی خزانے کو اسی کارپوریٹ سیکٹر کی جانب سے لوٹا گیا، فیصل آباد جیسے شہر سے ایک سال میں 100 ارب روپے تک کا ٹیکس فراڈ سامنے آتا رہا ہے۔ تو دیکھیں اب گورنمنٹ نے اس پہ چیک اینڈ بیلنس تو لگانا ہے، ورنہ اتنا تو یہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے جتنے بوگس ریفنڈز جو ہے وہ اس طرح کے لوگ لے لیتے تھے جو کہ موقع پرست لوگ تھے یا کریمنلز ٹائپ کے لوگ تھے۔ یہاں پر سارے غلط نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کی آڑ میں یا کارپوریٹ سیکٹر کی آڑ میں اس طرح کے بوگس ریفنڈز، بوگس کاروبار ظاہر کر کے تو پھر اس کی بنیاد پہ ریفنڈز لے لیے جاتے تھے، اور اتنا تو ٹیکس کلیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں جتنے کے بوگس ریفنڈز چلے جاتے تھے یا فراڈ ہو جاتے تھے۔ تو سارے کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے مانیٹر کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ دن بدن اس پہ جو چیک ہے وہ مزید بہتر ہو رہا ہے۔ آپ کی امپورٹس چیک ہو رہی ہیں ایکسپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس پراپر چیک ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہی کسی کو بھی ریفنڈ جو ہے وہ کلیم کرنے کی یا اس کی اپروول ہوتی ہے پروسیسنگ کرنے کے بعد۔ اور ان ساری سختیوں کے باوجود بھی بہت سارے ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں جو کہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے ذریعے پھر اربوں روپے کا فراڈ کر جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں پچھلے دنوں میں قریباً 1.25 ارب روپے کا کیس آیا تھا، اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں۔ اپنا کراچی میں ایک کیس سامنے آیا تھا، اسی اسلام آباد کا ایک 14 ارب کا کیس تھا، 580 ارب کا ایک اور کیس تھا جس میں فیصل آباد کے بھی کچھ لوگ شامل تھے، لاہور کے کچھ لوگ شامل تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ابھی تک رک نہیں رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایف بی آر کی اس میں غفلت ہے کہ ایک بندہ جس نے 580 ارب کا فراڈ کر لیا اس کے بعد ایف بی آر کو ہوش آتا ہے، تو یہ چیزیں تو فوری ہونا چاہیے، کر کیسے لیا؟ ہاں فوری ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایف بی آر کے اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے، ان کے پرال کے لوگ ملے ہوئے تھے، اس کے بعد آن لائن سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد کسی شخص کے نام سے بزنس شو کر کے اس کے نام پہ یہ سارا فراڈ کیا گیا، کسی تھرڈ بندے کے نام پہ، اور اس کو پتا بھی نہیں کہ میرے نام پہ اتنے اربوں کا کاروبار ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ عمران منیر صاحب، عمیر عظمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیکس نظام میں بہتری کس طرح سے لائف گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، سی ٹی آر 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹیکس نظام میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ عمران صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک اسکیم آتی ہوتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے، ایم این ایس ٹی اسکیم آئی تھی اس سے پہلے، اس کے بعد تاجر دوست اسکیم آئی، اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایمنیسٹی اسکیم کو تو میں اتنا ناکام نہیں کہوں گا، اس میں تو لوگوں نے کافی بینیفٹ لیا، کیونکہ اس میں انہوں نے پہلی دفعہ فورن ایسٹس کی ایمنیسٹی دی تھی جو کہ پاکستان میں آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کا بینیفٹ لیا۔ ابھی بھی لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایمنیسٹی دیں، کیونکہ اب گورنمنٹ نے چور رستے سارے بند کر دیے ہیں تقریباً۔ وائٹ منی، پیسہ وائٹ کرنا، لیگل منی، اس کا کانسیپٹ اتنا ہارڈ ہو گیا ہے کہ چیزیں اب مینج کرنی مشکل ہو گئی ہیں، تو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو تاجر دوست اسکیم ہے نا، دیکھیں ایسی جو اسکیمیں ہیں یہ بار بار آتی ہیں، اس میں وہی سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے۔ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے ایف بی آر کے اوپر، وہ سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں، 1 پیج کی ریٹرن دیتے ہیں، موبائل اپلیکیشن دیتے ہیں، فکس ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حد تک ایک اسکیم اس میں اتنی اچھی تھی کہ اس کو ہم بھی سپورٹ کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنے کمرشل میٹر ہیں، جو دکاندار کا میٹر، اس کے اندر 3000 5000 یا 10000 ایریا کے حساب سے اور جگہ کے حساب سے آپ ٹیکس لگا دیں، اور وہ فکس ٹیکس ہوگا، کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹ نہیں دیں، آپ بس وہ ٹیکس دیتے رہیں۔ اس پہ بھی لوگ نہیں مانے۔ اب اس میں نہ ماننے کی ریزن مین اس کی وجہ ایک تو ٹیکس نیٹ میں آنے سے بچنا، وہ کہتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آ گیا وہ رگڑا گیا۔
دوسرا اعتماد نہیں ہے ان کا کہ یہ جو سسٹم چلے گا نہیں، یہ تھوڑے عرصے کے بعد وڈرا کر لیں گے اور ہم پھنس جائیں گے، تو لوگ اس کو اویل نہیں کرتے۔ اس دفعہ جب انہوں نے تاجر دو اسکیم لانچ کی، مارچ میں انہوں نے اس کا انیشل پروپوزل دیا، اپریل سے اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا، اتنا زور لگا کے، بے شمار پیسہ لگا کے مارکیٹنگ پہ، میرا خیال ہے کہ کچھ چند ہزار لوگ رجسٹرڈ ہو سکے تھے پورے پاکستان میں۔ انیشلی 6 شہروں میں دی گئی، پھر یہ 42 شہروں پہ اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا، پورا زور لگایا۔ آپ کے فیصل آباد RTO کی اگر بات کریں، انہوں نے تمام جو آرگنائزیشنز ہیں بشمول ٹیکس بار سب کو بلوایا، بیٹھ کے ان سے مشاورت کی، اس کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ یار اتنا تھوڑا سا ٹیکس ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں، FBR کے آفیشیل کو بھی پتا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہونا۔ یہ بات صرف ٹرسٹ کی ہے، اس کا مطلب ہے ٹیکس پیئر کو آپ اس لیول پہ نہیں لا سکے، دکاندار کو، کاروباری کو لاجک نظر آتی ہے کہ احاطے کے حساب سے اور ایریا کے حساب سے آپ کو ٹیکس لاگو ہو؟ دیکھیں کچھ حد تک آتی ہے، جیسے کسی اچھے ایریا میں اگر شاپ ہے وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح، 2 4 5 سال چلے، اس کے بعد اگر وہ آپٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ فکس ٹیکس ہی دینا ہے۔ اگر آپ کی آمدن زیادہ ہے، آپ کے ایسٹس بڑے ہیں جو کہ آپ کی دوسری طرف سے پکڑے جائیں گے، آٹومیٹکلی پکڑے جائیں گے، تو آپ آپٹ کریں، آپ نارمل ٹیکس میں آ جائیں۔ یہ تو ان کے لیے ہے نا جو دینا ہی کچھ نہیں چاہتے اور اس ڈر سے نہیں دینا چاہتے کہ ہمیں آڈٹ میں پھنسیں گے، ہمیں FBR کا کوئی افسر آ کے تنگ کرے گا۔ ان کو کہا تھا کہ یار منیمم ٹیکس دے دو، یہ سادہ 1 صفحے کی ریٹرن بھر دو اور اس کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، وہ اس پہ بھی نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، عمیر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ تاجر دوست اسکیم یہ واقعی تاجر دوست اسکیم تھی یا یہ تاجر دشمن اسکیم تھی؟ بٹ صاحب خامیاں تھیں اس میں، آپ نے جس طرح علاقہ وائز بات کی، اچھا پورا جو اس کا تھرو آؤٹ نیشن ٹرن آؤٹ تھا نا ٹیکس کلیکشن کا، وہ جسٹ 40 بلین روپیز تھا۔ FBR کے لیے 40 ارب روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی محنت کرے کوئی بھی بڑا ٹیکس آفس LTO یا CTO ٹائپ کا، تو 40 ارب چند ایک بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں سے نکل آتا ہے۔ اگر انہوں نے کامیاب کرنا تھی تو اس میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 5-10 ارب روپے تک رکھنا چاہیے تھا، یا آپ رضاکارانہ طور پر وداؤٹ اینی ٹیکس یا ود اے ویری منیمم ٹیکس، جس طرح منیمم 1000 روپیہ تھا تو سب کے لیے 1000 ہی لگا دیتے، 1000 لگا کے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے آتے، رجسٹرڈ کر لیتے۔ اچھا اس صورت میں یہ تھا، پھر ان لوگوں کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہونا تھا 1000 روپے سے بھاگنے کا۔ 1000 تو میرے خیال سے ہر کوئی دے سکتا ہے، 12000 روپیہ اینولی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ جو پھر اسکیم سے بھاگتے تو ان کے خلاف پھر انفورسمنٹ کرنا چاہیے تھی FBR کو۔ اب FBR نے خود ہی متنازع بنا لیا اپنی اسکیم کو، اور وہ دیکھیں قریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور کہاں گئی کسی کو کچھ پتا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں کہ ایک تو جو ایریا وائز کی شرط ہے کہ وہ ختم کی جا رہی ہے جسٹ پوش ایریاز میں، اور اس کے بعد ٹارگیٹڈ لوگوں کو اسکیم میں رجسٹرڈ کیا جائے گا، مگر وہ ابھی تک نام و تبدیلی سامنے آ سکی ہے اور FBR نے اس کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں کیا، اور وہ جو پہلی پرانی تھی تاجر دو اسکیم وہ بری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے۔ اور ماضی میں بھی اسی طرح کے تجربات FBR کی جانب سے کیے جاتے رہے اور انہی وجوہات کی بنیاد پر ناکام ہوئے۔ ایشوز دونوں سائڈ پہ، بزنس کمیونٹی، آپ جس طرح عمران صاحب نے ایکسپورٹر کے حوالے سے کہا کہ 30-35 سال ریلیف لے لیا ہے، اب ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ پورا ٹیکس دیں۔ یہی سچویشن ہے، جو لوگ 50-60-70 سال سے کاروبار کر رہے ہیں بغیر کسی ٹیکس کے کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے، اب جب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ٹیکس نکلوائے تو ان کو مشکل لگ رہا ہے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے تو سرکاری خزانے میں جمع کروائیں۔ اچھا یہ بڑا حیرانگی کی بات ہے کہ جب ہمارے ہاں نا ایک کانسیپٹ بھی ہے، خاص طور پہ صرف ایکسکلوسیولی پاکستان کے اندر ہے، کہ جب ہم نے پیسے خرچنے ہوں خود کے اوپر، شادیوں کے اوپر خرچنے ہوں تو ہم ایسے نوٹوں کی گڈیاں پکڑتے ہیں اور یوں شادیوں کے اوپر اڑا دیتے ہیں اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب ٹیکس ادا کرنے کی باری آتی ہے یا ٹیکس دینے کی باری آتی ہے ہم ساتھ ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اگر ٹیکس دے دوں گا تو میرے پاس پیسے بچیں گے نہیں بچیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں، ہمارے واقعی میں حقیقی طور پر لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں اب 2 طریقے تھے نا، ایک تو لوگوں کا ٹرسٹ بنتا، دوسرا کوئی نظام ایسا بن جاتا سختی والا۔ اب دیکھیں آپ کوئی چیز امپورٹڈ بیچنا چاہتے ہیں، آپ نہیں رجسٹریشن کے بغیر بیچ سکتے، آپ کو لینا ہی پڑے گا ٹیکس نمبر، سیلز ٹیکس لینا پڑے گا، کسٹم کا PSW جانا پڑے گا، تو آپ اس میکانزم میں آ جائیں گے۔ آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، سرکاری ادارے کے ساتھ یا پرائیویٹ بڑے رجسٹریشن کروانی پڑے گی، ٹیکس آپ کا کٹنا ہی کٹنا ہے، اگر نہیں آپ کروائیں گے تو آپ کا ڈبل ٹیکس کٹے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب انڈائریکٹلی آ رہی ہیں۔ دیکھیں کرنے والی بات کیا، میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے کہ دیر از اے فائن تھن لائن بٹوین ٹیکس ایویژن اینڈ ٹیکس مینجمنٹ۔ اپنا ٹیکس مینج کیجئے، اچھے پروفیشنل سے ٹیکس ریٹرن بنوائیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں آج بھی ٹیکس دنیا میں سب سے کم ہے سر،
25 کروڑ تک کی کمپنی صرف 23% ٹیکس دیتی ہے. ٹیکس کم ہے, اس میں سے بھی جو کافی پرسنٹیج ہے وہ ٹیکس ادا کرتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا المیہ ہے, الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے بھی, اور سوچنے کا یہ مقام ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں عمران منیر صاحب کا, اس کے ساتھ ساتھ عمیر عظمت صاحب کا, کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی سحر حاصل گفتگو رہی ہے. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مارننگ شو کی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ونس اگین. پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے اور چلتے ہیں آج کی ریٹ لسٹ کی طرف, آج کے بھاؤ کی طرف. ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیوں کے, چکن کے, مٹن کے, بیف کے کیا ریٹس رہیں گے یہ جانتے ہیں. آج سے ایکسپورٹرز کے کیا تحفظات ہیں, ایکسپورٹ سیکٹر کس طرح سے ترقی کرے گا. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعداد و شمار ایکسپورٹ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ حکومتی پالیسیز ہیں, یا پھر کرسمس کے آرڈرز جو ہے وہ زیادہ آئے تھے, نیو ایئر کے آرڈرز زیادہ آئے تھے, جس کی وجہ سے اعداد و شمار جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا پہلے تعارف کروا دیتا ہوں, اس کے بعد گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاضر خان صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان ہوزی مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن فیصل آباد سے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خان صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ایوری تھنگ گڈ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, آپ جب سے چیئرمین شپ آپ نے سنبھالی ہے, خاصی مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑ رہا ہے صنعت کاروں کو, بڑا چیلنجنگ سال ہے. خاص طور پہ بات کریں ایکسپورٹرز کے DLTL ریفنڈز کے حوالے سے, سیلز ٹیکس ریفنڈز کے حوالے سے, گیس کے تو تقریباً ہمارے پاس ذخائر ختم ہو چکے ہیں. اب آپ آلٹرنیٹس کی طرف جا رہے ہیں, آلٹرنیٹس بھی اتنے مہنگے ہیں, اور جو گرین فیول ہیں وہ مہنگے ہیں. اگر گرین فیول سے ہٹ کے آپ استعمال کرتے ہیں تو انوائرمنٹس والے آ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں ہیں جو آپ کمپیٹ کر ہی نہیں پاتے. دیر از نو روم فار اینی کوشچن کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے نا ریجن کے اندر, بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں. تو اتنے سارے مسائل میں پھر بھی آپ ایکسپورٹ چلا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے جہاد کر رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہراز بھائی. ہوا یہ ہے کہ 2024 جو ہے وہ ہماری پاکستان کی ہسٹری میں ٹیکسٹائل کے لیے ورسٹ ترین سال تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے انڈیویجول ایفرٹس کی وجہ سے ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے. جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں, جو ہمارے مینوفیکچرر ہیں, وہ کیپیبل ہیں کہ وہ ہماری ایکسپورٹ کو 30 بلین سے 60-50 بلین پہ لے کے جانے کے. تو یہ ایک بڑا زبردست ثبوت ہے کہ اتنی ورسٹ حالات میں اتنے ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ یہاں پہ کمپٹیشن تھا ہی نہیں, ہم سب سے ایکسپینسو تھے. آؤٹ آف کمپٹیشن ہم سب سے ایکسپینسو تھے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ مونوپلی میں ہوں کہ آپ وہ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو دنیا میں کہیں اور پروڈیوس نہیں ہو رہی, اس میں ٹھیک ہے آپ کو پھر کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو کوئی انسینٹیوز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کمپٹیشن میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اور کنٹریز بھی اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کمپیریزن میں رہنا ہوتا ہے. کسٹمر نے وہاں سے بائنگ کرنی ہے جہاں سے ان کو چیز سستی ملے گی. اپنی انہوں نے بائنگ ہمیشہ چیپ رکھنی ہوتی ہے. اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ہمارے کمپیٹیٹر انڈیا ہے, ہمارا کمپیٹیٹر چائنا ہے, ہمارا کمپیٹیٹر بنگلہ دیش ہے, ہمارا کمپیٹیٹر ویتنام ہے. تو جب تک ہم ان کو تبھی کمپیٹ کر سکیں گے جب تک ہم ان کے ایکویلنٹ نہیں ہوں گے. اب انرجی ریٹس کو اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش 9 سینٹ میں بجلی دے رہا ہے اپنے ایکسپورٹرز کو, بالکل, جبکہ جو ایک دور میں آپ کو بھی مل رہی تھی, جو ہمیں بھی مل رہی تھی, یہ رجیم سے پہلے ہمیں بھی مل رہی تھی, اب ہمیں 23 سینٹ میں مل رہی ہے. تو ہمارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں, مینوفیکچر یونٹس, ان کی میجر کاسٹ جو ہے وہ بجلی ہے, جس کی وجہ سے ہم اتنے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں کہ اب اگر ہم انڈیا کو بھی کمپیریزن کریں تو ان کی بھی تقریباً 7-8 سینٹ کے قریب ہے. تو وہ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ DLTL جو ڈیوٹی ڈرا بیک ہمارے ٹیکسز ہیں وہ ہمارے روک دیے گئے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریبیٹ ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمارا ہی پیسہ ہم سے اس وعدے پہ لیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو 72 گھنٹے میں واپس کریں گے سیل ٹیکس کی مد میں. اب سیل ٹیکس انفارچونیٹلی 72 دنوں میں بھی ہمیں واپس نہیں مل پا رہا.
اچھا اس سے کیا ہو گیا، اس سے کیش فلو ہمارا ڈسٹرب ہو گیا. ہم کوئی بھی چیز مارکیٹ سے لیتے ہیں، ہم ان کو ایک لمٹ پہ وہ ہمیں دیتے ہیں کہ 30 ڈیز کریڈٹ ہے، 60 ڈیز کریڈٹ ہے. لیکن یہ سیل ٹیکس کی رکنے کی وجہ سے ہم وہ لوگوں کو مارکیٹ میں پیمنٹس ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ کیش فلو ہمارا ڈسٹرب ہوا. جب ہمارا ڈسٹرب ہوا تو مارکیٹ کا بھی ڈسٹرب ہو گیا. پوری اکانومی اس چیزوں پہ بیس کرتی ہے. تو اب تو 24 جیسے ہم نے گزارا، نو ڈاؤٹ کہ الحمدللہ ہم نے ایکسپورٹ تو ایکسیڈ کی، لیکن ہم نے لاسز بھی کیے. ہمارے کافی یونٹ جو ہیں وہ انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں. کیوں؟ جو رجیم سے پہلے جب کووڈ تھا تو ہر فیکٹری نے، ہر یونٹ نے، ہر انٹرپرینیور نے اتنا کام آیا کہ کیپیسٹی ڈبل کر لی. اچھا وہ ڈبل کیپیسٹی یوں ہی کی ہے تو ہی وہ تھوڑا سا رجیم چینج آئی اور پالیسیز چینج آئی. وہ پالیسیز چینج میں ہمیں پھر پرابلم ہوئی اور اب ہم میکسیمم 60% پہ پروڈکشن کر رہے ہیں، ہم 100% پہ پروڈکشن نہیں کر پا رہے. بالکل. اور اس کی ریزن جو ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی گیس ہم دیکھیں نا، کمپٹیشن ہے. ہمیں جب ہم اداروں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس انسینٹیو نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں انسینٹیو نہیں چاہیے. اچھا حاضر خان صاحب، ایک بہت بڑا ایک اسمپشن ہے، اس کو اسمپشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کا میں سٹانس لینا چاہ رہا ہوں. وہ اسمپشن یہ ہے کہ آپ ایف بی آر نمائندوں کے پاس جائیں یا حکومتی نمائندوں کے پاس جائیں، وزراء کے پاس جائیں، تو وہ عمومی طور پر ان کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ صنعت کار تو بڑے خوش ہیں، دے آر ڈوئنگ ویری ویل. یہ بس ہے رونا دھونا تو یہ آج 7 سال سے چلتا آ رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے بھی دیکھنے تو ان کے لیے حالات تب بھی خراب تھے، ان کے لیے حالات آج بھی خراب ہیں. اور بس اس اوکے کو مسئلہ نہیں، ان کے لیے پالیسیز ان کو پسند آتی نہیں ہے ہماری کبھی بھی. اچھا یہ اس میں کتنی سچائی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. جو فرض کرے میں اپنی فیکٹری کا آنر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا. میرے ریسورسز اللہ نے اس طرح کے بنا دیے انٹرپرینور کو کہ اس کی ذات کو کوئی پرابلم نہیں آنی. وہ آٹو پائلٹ پہ کچھ چیزیں لگی ٹھیک ہے، کچھ چیزیں. اچھا پرابلم آنی ہے انڈسٹری کو. ایک انٹرپرینور، ایک آنر تب رچ ہوتا ہے جب وہ 2000 بندوں کو روزگار تقسیم کرتا ہے. اس کے بعد وہ رچ ہوتا ہے. جب اگر ایک بندہ 2000 لوگوں کو روزگار دے رہا ہے تو دیٹ مینز کہ وہ سٹیبل ہے. تو وہ ایک بندہ رچ ہوتا ہے. وہ 2000 بندوں کو روزگار دے کے ایک بندہ رچ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اگر وہ آپ اس انڈسٹری کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ 2000 بندہ ڈسٹرب ہوگا، میں اتنا ڈسٹرب نہیں ہوں گا جتنا وہ 2000 بندہ ہوگا. جتنا وہ 2000 بندہ ہوگا. کیونکہ اس کا تو سروائیول چل رہا ہے. اس کا سروائیول چل رہا ہے. میرے ریسورس، اللہ کا ایک نظام ہے نا. اللہ نے جو آنر کے ریسورسز اس طرح کے بنایا کہ وہ 2 3 4 سال سروائیول کر سکتا ہے بغیر کسی انکم کے. یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے کہ ہم نے کیا بھی ہے کووڈ میں. ہم جو روتے ہیں یا ہم جو چیخیں مارتے ہیں وہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مارتے. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم جب اس طرح کا پرابلم ہم انڈسٹری بند کریں اور بیٹھ جائیں، ہمیں کچھ نہیں ہونا. انڈسٹری بند ہونے کے بعد اگر میرے 2000 امپلائیز ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران انڈسٹری بند کرنے کے باوجود بھی آپ نے راشن تقسیم کیے ہیں، لوگوں کے گھر چلائے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بزنسز کو چلنے دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بزنسز کو چلنے دیتے ہیں. بزنس چلنے سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ان امپلائمنٹ ختم ہوتا ہے، ریسیشن پرابلمز جو ہوتے ہیں کنٹریز کے، اکنامک پرابلم جو ہوتے ہیں وہ سالو ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے. اس کو ارننگ آتی ہے، اس کو انکم آتی ہے. وہ کہتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر کہ آپ آ جاؤ، آپ نے 100 روپیہ کمایا ہے تو 30 ہمیں دے دیں، 40 ہمیں دے دیں، 50 ہمیں دے دیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈسٹری کو چلائیں، انڈسٹری کو رن کرنے دیں. اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا، ہماری اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرے گی اور ہماری جو غربت ہے وہ ختم ہوگی. اس کے بعد جب غربت ختم ہوگی تو میں امیر ہو گیا. فار ایگزامپل کہ میں نے 1 کروڑ کما لیا، مجھ سے 50 لاکھ لے لیں، مجھ سے 60 لاکھ لے لیں، مجھ سے 70 لاکھ لے لیں، مجھے پکڑ لیں کہ بھی اتنی یہ تمہاری ارننگ ہے، ہمیں یہ دے دیں. انڈسٹری کو نہ چھیڑیں. بالکل صحیح. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈسٹری کو چھیڑتے ہیں، ہم انٹرپرینور کو نہیں چھیڑتے. ہم انڈسٹری کو چھیڑتے ہیں، انڈسٹری کے انسینٹیوز بند کرتے ہیں،
انڈسٹری کی جو کمپٹیشن ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، سب متاثر ہوتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ذات نہیں ہٹ ہوتی لیکن جو میری لیبر ہے، جو میرے ورکرز ہیں وہ ہٹ ہو جائے. میرے سے مراد ہماری تمام انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، ایگزامپل کے لیے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، پوری دنیا ایسے ہی کرتی ہے کہ کوئی بھی ایک بزنس وہ لیتے ہیں، اس کو چلنے دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے چلائیں کہ روزگار جنریٹ ہو. جب روزگار جنریٹ ہوتا ہے اور اس کا انٹرپرینیور ارننگ شروع کر دیتا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے، پھر وہ ہم سنتے نہیں ہیں امریکہ میں بہت ٹیکسز ہیں، یو کے میں بہت ٹیکسز ہیں، یورپ میں بڑے ٹیکس. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ پہلے ان کو ارننگ کرنے دیتے ہیں. جب وہ ارننگ کرتے کرتے ایک اچھی پوزیشن پہ آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم نے 100 کمایا تو 30 ہمیں دے دو، 200 کمایا ہے تو 50 ہمیں دے دو. پھر وہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی دیتا ہے، لیکن ان کو فلو میں پہلے ان کو موقع تو دیے جاتے ہیں، اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، ان کو بوسٹ کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ابھی سر اگنے لگتا ہے ایکسپورٹ کا یا سیکٹر کا کسی نئی یونٹ، یہی وجہ ہے کہ نئے یونٹس ہمیں لگتا ہے دکھائی نہیں دے رہے. یہ جو یونٹس چل رہے ہیں ان لوگوں کے، یہ 20 سال سے 15 سال سے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑا ہارڈ ورک کیا ہے، جس کے بعد اپنی امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، اور آج وہ امپائر جو ہیں وہ 2,000 1500 ملازمین کو جو ہے وہ روزگار فراہم کر رہی ہیں. کوئی نیا یونٹ لگتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو. وہ اس وجہ سے ہی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ماحول خاص طور پر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ انڈسٹری کو نہیں ملتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کا ہوسٹ شراز بٹ خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے ساتھ حاضر خان صاحب موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین. ان سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے ایکسپورٹ کے حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. خان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ، میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا، آپ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف بجلی کی قیمتیں کم ہو جانا لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ فیسلٹیز صنعت کاروں کو ملنی چاہیے؟ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ میں ہمیں ایک تو یہ ہماری بجلی ہے، اس کے بعد ہماری گیس ہے، اس کے بعد ان سب سے بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ ہے اسٹیبلٹی. پالیسیز کی. اچھا دیکھیں، جس کنٹری میں اسٹیبلٹی ہوگی نا کسٹمر وہاں پہ آئے گا. جس کنٹری میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں کسٹمر نہیں آئے گا. یہ بڑا جھٹکا سا فارمولہ ہے. ایک چیز آپ نے جا کے شاپ سے خریدنی ہے تو وہ کسی اور قیمت پہ آپ کو ملنی ہے. ایک جب شاپ والے نے آپ کے پاس مارکیٹنگ کے لیے آنا ہے تو آپ نے کسی اور قیمت پہ اس کو خریدنا ہے. یہ ایک بڑا شروع سے چلتا آ رہا ہے سسٹم. بالکل صحیح. جب ہم کسٹمر کے پاس جاتے ہیں تو ہم کسی اور پرائس پہ لے کے آتے ہیں مال. جب کسٹمر ہمارے پاس چل کے آتا ہے تو پھر ہماری ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی کسٹمر یہاں پہ نہیں آنے کے لیے تیار. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں، جتنے بھی بڑے کسٹمرز ہیں، ان سب نے اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں ہمارے ادھر بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جو اپیرل ڈویژن ہے جی، انہوں نے اپنی اسمبلی میں ان کا ایک سیکریٹریٹ بنایا، ان کا آفس بنایا ہوا اپیرل ڈویژن کا، جہاں سے وہ بڑے ایزیلی پرائم منسٹر تک اپروچ ہوتی ہے ان کی. ان کو جتنے بھی ان کے پالیسیز میٹرز ہیں ان سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان سے شیئر کیے جاتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سنا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. اپیرل ڈویژن جو ہے وہ ان کا سب سے بڑی پاور رکھتا ہے بنگلہ دیش میں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا اپیرل ڈویژن ہماری تقریباً پاکستان کی $30 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے، جس میں سے $10 بلین ہماری اپیرل ڈویژن کی ہے، جس میں ہمارا 2 ایسوسی ایشن ہے، PHM میں پاکستان ہوزری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن اور پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس. یہ 2 ایسوسی ایشن دونوں اپیرلز کی ہیں، اور ویلیو ایڈ سب سے مطلب بڑی ویلیو ایڈڈ یہ 2 ہی ہیں. اور ان دونوں کا جو شیئر ہے پاکستان کی اکانومی وہ $10 بلین ہے. دیٹ مینس کہ 33-34%، ہم 1/3 جو ہے وہ ان کا ہے. تو ان کی کہیں ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے، کسی پالیسی میکنگ میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، کبھی ان کو پوچھا نہیں جاتا.
جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ نان سٹیک ہولڈر سے مل کے بنائی جاتی ہیں، جبکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر یہ دو ایسوسیشن جن کو ریئلٹی آن گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ہماری یہ دو ایسوسیشن ہیں، ان کو کبھی کسی لوپ میں نہیں لیا گیا. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. یہ ہمیں ان کو چاہیے، اور ہم اس کے لیے اب ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، ہماری اس میں 2 میٹنگز ہو چکی ہیں کہ ہم پریگما اور پی ایچ ایم میں مل کے ایک پلیٹ فارم بنائیں، کیونکہ ہم $10 بلین ایک اماؤنٹ بنتی ہے جو ہم ارن کر رہے ہیں. تو وہ ہماری ایک میٹنگ لاہور میں ہو چکی ہے جس میں تمام بڑے انڈسٹریلسٹ اس میں شامل تھے. اب انشاءاللہ اگلی میٹنگ اسی ویک میں ہم کریں گے، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایکنالج کیا جائے. تو ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ سب سے بڑی ہماری ایسوسیشن، اس کو ایکنالج کیا جائے. دوسرا یہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنلی جن لوگوں کے ساتھ ہم کمپٹیشن میں ہیں وہاں پہ پالیسیز کیا ہیں. صحیح. جو بنگلہ دیش کی پالیسیز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سیم کاپی کر دیں آپ. بنگلہ دیش اب 50 بلین کراس کر گیا ہے ایکسپورٹ میں، تو ود ان 2 ایئرز ہم 50 بلین کراس کر جائیں گے. سیم پالیسی ہمیں اگلے 5 سال کے لیے دے دیں، ہم ود ان 2 ایئرز ہم سے یہ ریٹرن لے لیں، جس قسم کا مرضی ریٹرن لے لیں. آپ دیکھیں کہ اتنے ورسٹ حالات میں الحمدللہ ہماری 2024 میں ایکسپورٹ بڑھی ہے ٹیکسٹائل کی. یہ انڈیویجول ایفرٹس ہے، سب کی کیپیبلٹی ہے. دیٹ مین کہ ہم کیپیبل ہیں. ہاں جی، سب کچھ. تو ہم کیپیبل ہیں کہ ہم کسی بھی کنٹری کو، کسی بھی مینوفیکچرر کو، کسی بھی ملک کی پالیسیز کو میٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر سیم پالیسی وہ ہمیں اگلے 5 سال کے لیے دے دیں اور 2 سال میں ہم انشاءاللہ اس کو 50 بلین کراس کر کے دکھائیں گے. یہ ہم اتنے کیپیبل ہیں. سٹیبلٹی کو لے ٹھیک کر 2-3 چیزیں ہیں. سٹیبلٹی لے کے آئیں ملک میں، سیاست میں سٹیبلٹی لے کے آئیں تاکہ جو کسٹمرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہاں پہ آنے شروع ہوں. بجلی اور گیس کے ریٹ ہمیں انسینٹیو نہ دیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ کر دیں. سیل ٹیکس اول تو یہ ختم کر دینا چاہیے ایکسپورٹرز کو، کہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لے کے ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، تو اگر واپس کرتے ہیں تو پھر وہ 72 گھنٹے میں، جیسے کہ پچھلے دور میں ہو رہا تھا، 72 گھنٹے میں ہمیں واپس کر دیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں ٹیکسیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بات وہی ہے، ہمیں انڈسٹری کو اور انٹرپرینیور کو ڈفرنٹ دیکھنا پڑے گا. ہمیں دیکھتے ہیں، اب ہم ایکسپورٹر ہیں، ہمارے لیے گاڑی لینا یا گھر لینا کوئی پرابلم نہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. ہم بینک کو ایک لیٹر دیتے ہیں تو ہم 5 کروڑ کی گاڑی لے لیتے ہیں. ہم بینک کو ایک لیٹر دیتے ہیں تو 5 کروڑ کا ہمیں گھر دے دیتا ہے. ہم ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں. یہ ہمارا بزنس کی ایک ورتھ ہے. تو وہ ہماری گاڑیوں یا ہمارے گھروں کو نہ دیکھیں، یا ہمارے لیوش سٹائل کو نہ دیکھیں. وہ ایک سرکل آپ کا چل رہا ہے، وہ ایک سرکل چل رہا ہے. وہ دیکھیں انڈسٹری کو، برڈ آئی ویو سے. ہاں، کہ انڈسٹری کو دیکھیں کہ انڈسٹری اگر چلتی ہے. اب میری ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے جس میں 1200-1400 بندے کو روزگار جا رہا، 1200-1400 خاندان ہیں. اس کے علاوہ 200-300 وینڈرز ہیں. ان وینڈرز کے آگے وینڈرز ہیں. تو ایک چھوٹی انڈسٹری 5 سے 7 ہزار گھروں کو روزگار دے رہی ہے. بالکل. تو جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اس میں لیبلز ہیں، ٹھیک ہے، پولی بیگز ہیں، بہت ساری مطلب بہت ہماری ایکسیسریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرپرینور ایک انڈیویجول ہے. مطلب اگر میں 1200 بندے یا 1000 بندے کو روزگار میری وجہ سے اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں تو ایک بندہ ہوں، سنگل. تو اگر 1200 بندے کے گھروں کے چولہے جلنے کے بعد میرا چولہا جلے گا تو لازمی بات ہے وہ اس سے بہتر ہوگا. یہ نظام ہے، نیچرل ایک چیز ہے. آپ میرے چولہے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1200-1400 بندے کو روزگار مل رہا ہے. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کے لیے بنائے، ان کے لیے پالیسی بنائیں گے. انڈسٹری چلے گی، روزگار آئے گا، ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی، غربت دور ہوگی. اچھا، اب آ گیا میں، اب آ جائے میرے پاس، انڈسٹری چل گئی ہے، میرے پاس آ جائے کہ بھائی یہ تو نے پیسہ کمایا ہے، یہ تو نے 5 کروڑ کی گاڑی لی ہے، تو ہمیں 1 کروڑ دے دو، لے لیں مجھ سے وہ گاڑی، مجھے 6 کروڑ میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، میری ارننگ کو نہ دیکھیں. اچھا، میری ارننگ کو دیکھنا ہے تو انڈیویجول دیکھیں
اس کو انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ نہ کریں کہ اس نے پیسے کمائے ہیں اب اس کی انڈسٹری کو تباہ کر دو. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے انڈسٹری تباہی ہوگی یا تباہی ہوگی, اس سے وہ 2000 مزدور. اور اس کے بعد سب سے بڑا کام کرنے والا وہ کیا ہے؟ ہاں, یہ دیکھیں کہ جو انسینٹیو آپ نے انڈسٹری کو دیا ہے اس کا جو میں نے پیسہ کمایا ہے وہ میں باہر نہ لے کے جاؤں. یہ چیک رکھیں. اگر میں باہر لے کے جاؤں اس کی مجھے جرمانہ کریں, اس کا مجھے کریں. جب اسٹیبلٹی ہوگی میں کیوں لے کے جاؤں گا پیسہ باہر؟ بالکل صحیح ہے. ضرورت کیا ہے مجھے؟ میری انڈسٹری کو اگر ضرورت ہے, میری انڈسٹریلسٹ کا, انٹرپرینور کا نشہ ہے اس کی انڈسٹری. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان کو انڈیویجلی دونوں چیزوں کو دیکھیں گے تو انڈسٹری بھی چلے گی, روزگار بھی آئے گا, غربت بھی ختم ہوگی, اور میں یا میرے جیسے لوگ ٹیکسز بھی دیں گے. حاضر بھائی مجھے یہ بتائے گا کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انڈسٹری اس پوزیشن میں ہے کہ وہ منیمم ویج جو ہے وہ اپنے مزدور کو نہیں دے پا رہی ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور مزدور کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کا منیمم ویج میں بھی گزارا نہیں ہوتا. اب منیمم ویج جو ہے نا ابھی 37,000 ہوگی. جی, آپ یقین کریں کہ 37,000 میں بھی بجٹ نہیں بنتا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا, اب دوسری طرف آئیں, 37,000 دے کے فیکٹری سٹینڈ نہیں ہو سکتی. وہی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. فیکٹری کو آپ اگر 37,000 کی قید لگاتے ہیں تو اس پوزیشن میں ہوگا کیا کہ ہم مور ایکسپینسو ہو جائیں گے. ہم خطے میں, ہم انڈسٹریل میں ہم پہلے ایکسپینسو, مزید ایکسپینسو ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ سوٹ نہیں کرتی. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو 37,000 میں بھی اس کا بجٹ نہیں بن رہا. نہیں بنتا. اچھا, اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اب اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ ہم 37 کو بھی اگر بڑھائیں گے, بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم انڈسٹری کو کمپٹیشن میں لے کے آئیں دوسرے کنٹریز کی انڈسٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے. اچھا, اس سے وہ بندہ بھی خوشحال ہو جائے گا. ابھی 37,000 میں نہ وہ خوشحال ہے نہ فیکٹری سٹینڈ کر پا رہی ہے. بالکل صحیح. دونوں ہی درمیان میں کہیں پھنسے ہیں ہم لوگ. آپ کو ایسی پالیسیز دینی پڑے گی. میں انسینٹیو لفظ ہے ہی غلط, ہم انسینٹیو مانگتے ہی نہیں ہیں. انسینٹیو نہیں ہوتا, پالیسی ہوتی ہے, اور پالیسی جو ہے وہ انڈسٹری فرینڈلی ایک پالیسی ہونی چاہیے, اور کنسسٹنسی, جس سے حاضر خان صاحب نے کہا کہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی, مستقل مزاجی پالیسی اس کے اندر نہیں ہوتی, جس کا خمیازہ جو ہے وہ ان دی اینڈ صنعتکار کو بھگتنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. جو انڈسٹری لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے, جس انڈسٹری کی وجہ سے لوگوں کے چولہے جلتے ہیں, ان کے گھر پہ روزگار آتا ہے, اس انڈسٹری کے لیے ہی مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں, گیس کے آلٹرنیٹس گرین فیولز استعمال کی جاتی ہیں فیکٹریز کے اندر, اور جن فیکٹریز کے اندر گرین فیول استعمال نہیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں. گرین فیول ویسے تو بہت مہنگا ہے اور آلٹرنیٹ فیول بہت زیادہ مہنگا کاسٹلی پڑتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے اگر کچھ استعمال کیا جائے تو ساتھ ہی محکمہ ماحولیات والے آ جاتے ہیں. محکمہ ماحولیات والے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیکسز ادارے آ جاتے ہیں. حاضر خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایک رجیم چلا تھا, اور وہ رجیم یہ تھا کہ آپ کو نارمل ٹیکس رجیم میں ڈالا جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی انہی قطاروں میں کھڑا کر دیا جائے گا. حالانکہ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایکسپورٹ جو ہے SOS بیسس کے اوپر چلتی ہے. ان کے لیے ایک فاسٹ ٹریک بنایا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی بھی لاگو ہو جائے ملک کے اندر, اس کے باوجود بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹر ہوتا ہے. کہیں پہ دھرنا ہے, کہیں پہ احتجاج ہے, کنٹینرز اٹھا کے لگا دو, کوئی بات نہیں, ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے, خیر ہے. تو سب سے ایزی ٹارگٹ مجھے لگتا ہے ایکسپورٹرز ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ آپ ہی کو کیوں کارنر کیا جاتا ہے, اور یہ فائنل ٹیکس سے نکال کے آپ کو جو نارمل ٹیکس رجیم میں ڈال دیا گیا ہے, کیا یہ آپ نے جو شور مچایا تھا, پریس کانفرنسز کی تھی, کیا وہ واپس لے لیا گیا ہے یا آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں؟ سر یہ ہوا یہ کہ پہلے جو ہوتا تھا نا, مشکلات پہلے بھی آتی تھی, لیکن پہلے کچھ سننے والا ہوتا تھا, پہلے کچھ سنتا تھا. ہم 10 پرابلم لے کے جاتے تھے, 3-4 حل کر دیتے تھے, چلو کوئی نہ کوئی مسئلہ دیتا. اب پچھلے 2 سال سے جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے, کچھ سننے والا کوئی نہیں ہے. اور جس کے پاس بھی جاتے ہیں, منسٹری تک کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا, ہاں, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا, ہم احتجاج کی کال کرتے تھے تو ہمیں منسٹری سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے, انڈسٹری منسٹری, ہر جگہ سے کال شروع ہو جاتی تھی, آپ اپنے مسئلے بتائیں. ہم مسئلے بتاتے تھے, بیٹھتے تھے, ڈیبیٹ ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی,
معاملہ سالو ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. اب ہم ان کو کہہ کے تھک گئے ہیں, ہم پریس کانفرنس کر تھک گئے ہیں, ہم احتجاج کا کال دے کے تھک گئے ہیں, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہمارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ جو غربت کی لکیر سے مزید نیچے جا رہے ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے, ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ شیکی ہوتے جا رہے ہیں. وہ اب یہ سوچ کے ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان سے بننا بھی ہے کہ نہیں, ان کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہم ان کو یقین دلاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے obviously ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ نہیں, وہ پوچھتے ہیں یار وہ انرجی کرائسس آپ کا, یار وہ آپ کا یہ دھرنا, یار آپ کا وہ یہ آپ کے انسٹیبلٹی, آپ کی یہ لڑائیاں, آپ کے یہ جھگڑے, آپ کے یہ کنٹینر. اب دیکھیں نا, اب پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا ادھر ہوا اسلام آباد میں, تو کنٹینرز ہمارے رک گئے کہ ہر جگہ بند کر دیے, موٹر ویز بند کر دیے, روڈز بند کر دیے, ہمارے کنٹینرز رک گئے. اب ہم کسٹمر کو کس منہ سے بتائیں کہ یار ہمارا کنٹینر ہماری فیکٹری سے نکل چکا ہے, لیکن وہ ملتان یا سندھ کے کسی سڑک کے کنارے پہ رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ رستے بند ہیں. اب یہ کس منہ سے ہم ان کو بتائیں؟ اچھا نہ بتائیں تو وہ کہے گا کہ ان سے بنا ہی نہیں, تو لہذا شپمنٹ کو ایئر کر دو. اچھا شپمنٹ اگر ایئر ہوگی تو فیکٹری ڈوب گئی. اچھا یہ چیزیں, بات وہی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ جو پالیسی میکرز ہیں نا, ان کو بزنس کی, انڈسٹری کی سینس ہی نہیں ہے. جب تک وہاں پہ سٹیک ہولڈرز انوالو نہیں ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب اپیرل ڈویژن کا آفس ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بنگلہ دیش میں, اس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی بھی ذرا سی پرابلم آتی ہے تو حل. ایک بہت بڑا برانڈ ہے یورپ کا, اس نے بنگلہ دیش کی کچھ فیکٹریز کی 3 ماہ کے لیے نا شپمنٹس ہولڈ کروا دی. اچھا, اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ اس نے اس برانڈ کے کنٹری ہیڈ کو کال کر لیا کہ بھی ہماری فیکٹریز کو تم نے یہ پرابلم کیوں دی, یا ان کی پیمنٹس کرو یا ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. زبردست. پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کی تو نمائندہ کوئی نہیں ہے پی ایچ ایم میں, ہم تو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے کسٹمرز کے ساتھ. اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ انسٹیبلٹی. کہ انسٹیبلٹی اس حد تک ہے کہ کسٹمر ہم سے جان چھڑاتا ہے, ہم اس کو پکڑ کے لاتے ہیں. وہ ہم سے جان چھڑا کے کبھی بنگلہ دیش بھاگتا ہے, کبھی انڈیا بھاگتا ہے, کبھی ویتنام بھاگتا ہے, ہم پھر جا کے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں تاکہ نیڈل چلتی رہے. اچھا نیڈل چلتی رہے, وہ پکڑ کے لاتے ہیں جب, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ پرائس کو ڈیمیج کرتا ہے. اب جتنا بزنس ہوا ہے, اگر ہم 2020 سے 22 تک دیکھیں, ہم نے تھوڑا کام کر کے زیادہ ارن کیا ہے. اب 2024 میں ہم نے 2023 سے زیادہ ایکسپورٹ کی ہے, لیکن ہم نے ارن ہی نہیں کیا. تھوڑا زیادہ تو ایک الگ بات ہے نا, ہم نے ارن ہی نہیں کیا. صرف کیا ہر فیکٹری کی سسٹین کیا کہ یار نیڈل چلے, کہ ہماری لیبر ہے اس کو روزگار ملے. اب پھر جب اس طرح کی پوزیشن آتی ہے, پھر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمیں کچھ بچے نہ بچے, لیکن ہماری جو لیبر ہے نا اس کے گھر چل جائے, اس کے گھر چل جائے, ہم ہیپی ہیں. اب وہ والی سچویشن ہے. اگر ہم اسٹیبلٹی لے آئیں کنٹری میں, تو ان لوگوں کے بھی ہیڈ آفیسز یہاں پہ آئیں گے. اور دیکھیں پاکستان میں آج بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بہت چارم ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہماری کوالٹی, ہماری کمٹمنٹس, ہمارا بیہیویئر آج بھی وہ لوگ پسند کرتے ہیں. ہمارا سب سے بہتر ہے, ہماری کیپیبلٹی سب سے بہتر ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری پالیسیز ہمیں سپورٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو اس لیول پہ بڑھا نہیں پا رہے جس لیول پہ اس کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, جو جسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ فائنل ٹیکسیشن سے نکال کے آپ کو نارمل ٹیکس رجیم میں ڈالا گیا تھا, تو ابھی وہ رجیم چل رہی ہے نارمل ٹیکس؟ وہ ہمارا پہلے یہ تھا کہ ہمیں 1% ہماری پیمنٹ جب آتی تھی باہر سے 1% ہمارا ڈیڈکٹ ہو جاتا تھا. وہ نو آنسر نو کوشچن سے ہمیں وہ سارا ختم ہو جاتا. اب انہوں نے 2% کر دیا. پہلے تو یہی ہمارے لیے بڑا تکلیف ہے, جس سے ہم اور ایکسپینسو ہو گئے. 2% کرنے کے بعد پھر وہ حساب الگ ہوگا. اب کیا ہے, وہ اب جو تھریٹ چل رہا ہے, وہ ہر 3 ماہ بعد ایف بی آر سے ایک نوٹس آ جاتا ہے, کسی کو 30 ملین کا, کسی کو 50 ملین کا ایڈوانس ٹیکس کا, کہ جی یہ سپر ٹیکس آپ پہ لاگو ہے تو یہ دے. ہم نے ایف بی آر چیئرمین سے جو ہمارے کمشنر ہیں ایف بی آر کے, ان کو بلایا تھا, ان کو ریکویسٹ کی تھی, ان کو انوائٹ کیا تھا, وہ آئے تھے, ان سے ڈسکس بھی کی. تو انہوں نے کہا جی یہ نوٹس تو آنے ہی آنے آپ کے, ہمارا اس میں
کوئی نہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں کہ ہر سال آپ کو بزنس میں ایک انوینشن چاہیے, ایک ایکسپینشن چاہیے, ایک کوئی نہ کوئی انوویٹو چیز چاہیے تاکہ آپ وہ ریجن کے اندر باقی ممالک کے لیکن ساتھ. اب سال سے یہ ہو گیا ہے کہ کوئی انوینشن نہیں ہو رہی, کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا کہ ان دی اینڈ سال 2 سال بعد اس کا ڈیکلائن شروع ہو جائے گا. اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو وہ پھر یہ ہوگا کہ آپ پیچھے آ جائیں گے. بالکل پیچھے آ جائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو ریجن کے اندر اگر اپنی انڈسٹری چلانی ہے, اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے, تو ابھی آپ اگر ریجن کے اندر چیک کریں تو صحیح ذرا جا کر وہ گراف چیک کریں جس کے اندر پاکستان کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی دیکھیں تو آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اور ہم سے بہت بہت نیچے ممالک ہوتے تھے. ایتھوپیا میں 4 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ مل رہی ہے. تو پھر انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کیا کرے گا؟ اس نے الٹیمیٹلی یہاں سے اپنی انڈسٹری اٹھانی ہے اور وہ لے جائے گا کسی اور ملک میں جہاں پہ بجلی بھی سستی ہے, لیبر بھی سستی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ حاضر خان صاحب موجود ہیں, پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین. ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے حالات بہتری کی طرف کس طریقے سے جا سکتے ہیں. حاضر خان صاحب اب ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں تو اب ہم آتے ہیں حل کی طرف. اب ہم انڈسٹری, جیسے میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ ہمارے ایسے کمپیٹیٹرز بھی ہیں. کمپیٹیٹرز تو نہیں ہیں, ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. ان کے 4 روپے فی یونٹ بھی بجلی ہے. ایتھوپیا کے اندر آپ دیکھیں تو لیبر بھی خاصا سستی ہے, حالانکہ وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, ابھی ڈیولپڈ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. ہم جو اس وقت آپ نے بتایا کہ 23 سینٹ فی یونٹ جو بجلی آپ کو مل رہی ہے, کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے کئی بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ مہنگی ہے آپ کے پاس. تو ایسے حالات میں کیسے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ حالات بہتری کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ چیزوں کو کس طرح سے ٹریک پہ لے کے آیا جا سکتا ہے؟ کیا ٹیکسٹائل پالیسی ایک واحد حل ہے کہ آپ کو 5 سال کے لیے دے دی جائے, اس کے بعد آپ کو چھیڑا نہ جائے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اور یہ جینون بات بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بنگلہ دیش کی پالیسی جو ہے اس کو اٹھائیں, کیونکہ ہمارا مین کمپیٹیٹر جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کی پالیسی ہم اٹھائیں اور وہ آلموسٹ وہ 18-20 کر کے 19-20 کر کے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور اس پہ عمل کریں. اس پہ عمل کرتے ہوئے پھر ہمیں ٹارگٹ دیں. اگر آپ ہمیں وہ دیں گے, پھر آپ کو ہم کیا دیں گے؟ ہم سے کمٹمنٹ لیں. ہمیں آپ اینولی جج کریں کہ ہم اینولی کس جگہ پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اتنی کیپیبلٹی ہے لوگوں میں, یہ 50 بلین کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ پالیسی سیم کر دیں, لوگ کسٹمر جو ہے وہ چاہتے ہیں ہماری فیبریکیشن. اب ہوتا گیا فیبریکیشن میں ہم سستے ہیں سب سے, جس کی وجہ سے ہمیں آرڈرز آ جاتے ہیں. لیکن جب فیبرک سے اگلی چیزیں چلتی ہیں تو وہ پھر ہم آہستہ آہستہ اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ جب گارمنٹ بنتا ہے تو وہ ہم ریجن میں ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ پالیسی کو کریں. نمبر 2, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, ہمارے جو اپیرل ڈویژن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو پالیسی میں شامل کیا جائے تاکہ ہم آپ کو اپنے پرابلمز بتائیں. نمبر 3, سب سے بڑی جو چیز ہے کہ آپ انڈسٹری کو اور انٹرپرینیور کو علیحدہ آنکھ سے دیکھیں. انٹرپرینیور کو علیحدہ سے دیکھیں, انڈسٹری کو علیحدہ سے دیکھیں. انڈسٹری کو آپ اپنے بچے کی طرح سنبھالیں, بچے کی طرح اس کو پیار کریں تاکہ انڈسٹری بوسٹ ہو. جو وہ شیر والی آنکھ ہے نا, وہ انٹرپرینیور کے لیے رکھ لیں. بالکل صحیح. ٹھیک, لیکن انڈسٹری کے لیے شیر والی آنکھ نہ رکھیں, وہ ماں والی آنکھ رکھیں تاکہ وہ انڈسٹری بوسٹ ہو. سٹیبلٹی ہر حال میں لے کے آئیں ملک میں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2-4 اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بٹھائیں, ان سے ڈسکس کریں, ان کو سمجھائیں, کچھ دیں کچھ لیں تاکہ سٹیبلٹی آئے ملک میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک میں خوشحالی. آپ دیکھیں کووڈ میں صرف انڈسٹری کو ماں کی آنکھ سے دیکھا گیا تو ملک میں خوشحالی آ گئی. ایکسپورٹ واحد بزنس ہے جس نے آپ کی پوری لوکل انڈسٹری چلا دینی ہے. بالکل صحیح ہے. پوری لوکل انڈسٹری, خواہ وہ سیمنٹ کی ہو, خواہ وہ ریت بجری کی ہو, خواہ وہ اینٹوں کی ہو, خواہ وہ لوکل کپڑوں کی ہو, اپیرلز کی ہو. آپ کی ٹیکسٹائل باقی پاور لومیں ہے, ویونگ ہے, اس کے بعد اسپننگ ہے, اس کے بعد آپ کی پورا کا پورا وہ سائزنگ ہے, یہ سارا کچھ آپ کو صرف ایکسپورٹ کو کمپٹیشن میں لے کے آنا پڑے گا. ایکسپورٹ کو کمپٹیشن میں, ریجن میں جو کمپٹیشن میں لے آئیں. آپ کے جتنے لوکل بزنسز ہیں
وہ سارے ہی چل پڑیں گے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اداروں سے, ہماری بیوروکریسی کے, کہ انڈسٹری کو اور انٹرپرینور کو ڈفرنٹ کر دیں, ان کو علیحدہ دیکھیں, ان کو اکٹھا نہ دیکھیں, اس کی خوشحالی کو نہ دیکھیں انٹرپرینور کی, انڈسٹری کی خوشحالی کو دیکھیں. انڈسٹری خوشحال ہوگی تو انٹرپرینور خوشحال ہوتا ہے, اس سے لے لیں واپس جو لینا ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں انڈسٹری سینسٹیو چیز ہے, اس نے ملک کو چلانا ہے, اس کو چلنے دیں. اور اس سے میرے خیال میں انڈسٹری اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو حکومت کا ہی, گورنمنٹس کا, حکومتوں کا ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں, آپ کی جگہ بنتی ہے, آپ کے پاس انویسٹرز آتے ہیں. ابھی وزیر اعظم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, بین الاقوامی سرمایہ کاری لے کر آئیں پاکستان کے اندر. چین سے بھی لے کے آ رہے ہیں, سعودی سے بھی لا رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لے کے آنے کے لیے. لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی جب یہاں پر ایک ماحول دوست انوائرمنٹ نہیں ہوگا, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگا, بجلی سستی نہیں ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی. تو کس طرح سے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے, کس طرح سے بین الاقوامی کمپنیز یہاں پر آ کے فیڈنک کے اندر اپنے پلانٹس لگائیں گی. اور فیڈنک بھی جو ہمیں سیاست کی نظر ہوتا نظر آ رہا ہے. اب یہ بات ہے, اب دیکھیں باہر سے فارن فنڈنگ تب, انویسٹمنٹ تب آئے گی جب میں خوشحال ہوں, جب انڈسٹری یہاں پہ خوشحال ہے. ہم نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہاں پہ بڑا زبردست بزنس ہے, ہم بڑے سیکیور ہیں, ہماری انڈسٹری بڑی سیف ہے, تو آپ لوگ آئے. جب ہم سیکیور نہیں ہیں تو دوسری فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اب دیکھیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو فارنرز ہیں, پاکستانی ہیں, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس اتنے ڈالر پڑے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر دو. یہ ہر بندہ, ہر بندے کا ہر دوست کہہ رہا ہوتا تھا. آج یقین کریں میں 2 سال سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے یہاں پہ کوئی کام دیکھو, کوئی بزنس دیکھو. یہ حالات ہم ہو گئے اپنا ہیں پیسہ وہاں پہ واقعی شفٹ میں کریں. حقیقی طور پر یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لازمی بھی ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے حکومت کے لیے کہ سوچنا ہوگا کہ آلریڈی جو ایکسپورٹر جو کاروباری اجراءات ہیں ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ ایک ایگزامپل بن جائیں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے کہ ہاں بھائی دیکھو جی ان کے لوکل جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کتنے خوش ہیں, ان کو کتنے آرڈرز ملتے ہیں, وہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, انہوں نے ایکسپورٹ دیکھو کتنی بڑھا دی ہے. تو اتنی انسینٹیو نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیسیلیٹیو جسے لا بنائیں اور لا ایسا ہو کہ خاص طور پر جو ایکسپورٹر جس سے مستفید ہو سکے, ایکسپورٹر مستفید ہوگا تو ریونیو جنریٹ ہوگا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حاضر خان صاحب کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. ان سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, مصروفیت میں سے وقت نکالا. شو کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے, اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے کل ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.